سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنا حق لینے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے پاس گئیں تو سوال یہ ہے کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوئیں اس وقت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ گھر پر موجود تھے یا نہیں؟ اگر موجود تھے تو کیا یہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے شایان شان ہیں کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ گھر پر ہوں اور ان کی زوجہ جو وفا و حیا کا پیکر ہیں وہ خود اپنا حق لینے کے لیے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے پاس جائیں؟ چلے اس پر یہ کہہ دیں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باپ پردہ حالت میں وہاں تشریف لے گئیں، لیکن پھر اگلا سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو اس معاملے کے بارے میں بتایا ہوگا یا نہیں؟ یقینی طور پر بتایا ہوگا۔ تو جب امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے سارا معاملہ سننے کے باوجود ان کو جانے سے نہیں روکا، اس کا مطلب یہی ہے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے نزدیک بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حق پر تھیں۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سیدہ فاطمہ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو بھی نہیں تھا۔ جو علم و حکمت کے سمندر تھے ان کو بھی علم نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو یقینی طور پر علم تھا، اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کا سیدہ فاطمہ کو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا چیختہ ثبوت ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حق تھا باغ فدق۔ اب جب فدق سیدہ فاطمہ کا حق تھا تو ابو بکر و عمر نے نہیں دیا تو وہ غاصب اور ظالم ٹھہرائے، اور ظالم اور غاصب خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا، تو ان کا خلیفہ ناحق ہونا ثابت ہوا۔ تو جب امیر المؤمنین ابو بکر و عمر کا خلیفہ ناحق ہونا ثابت ہوا تو چونکہ یہ اجماع سے خلیفہ بنے تھے لہٰذا اب اجماع پر بھی اعتبار نہیں رہا، اور جب اجماع پر اعتبار نہیں رہا تو پھر یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہستی دنیا میں آئی تھی۔ نہ قرآن کریم کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اولادی رسول، آلی رسول، ازواجی رسول، صحابہ کرام کو ثابت کرنا تو بہت بات کی بات ہے۔ پھر باقی بچے گا تو بگ بینگ، اویس صاحب یا دیگر منکرین خدا، ان کے ساتھ نکل جائیں اور جتنی بھی کائناتیں ہیں وہاں ڈگڈگی بجاتے پھریں۔ اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ روایت کو بچانا ہے یا پورے اسلام کو بچانا ہے؟ چلیں یہ حقیر فقیر آپ کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ کوشش کروں گا لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ حقیر فقیر یہ کہے گا کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو بھی علم تھا اس مسئلے کا، سیدہ فاطمہ کو بھی علم تھا، لیکن ان پر مشتبہ تھا، یعنی وہ اس معاملے کے بارے میں تردد میں تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس تردد کو دور کیا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر۔ لیکن اعتراض تو پھر بھی رہے گا، کیونکہ فدق کے بارے میں معاملہ مشتبہ ہو سکتا ہے، تردد میں ہو سکتے، دوسرے معاملات کے بارے میں تو نہیں نا، دوسرے اموال کے بارے میں بھی۔ سیدہ فاطمہ نے تو دوسرے اموال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے کی صورت میں چھوڑے ہیں ان کا بھی مطالبہ کیا تھا، ان کے بارے میں بھی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو علم نہیں تھا، سیدہ فاطمہ کو علم نہیں تھا۔ بتائیے، علم تو ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو؟ اب اس حقیر کو لے لیجئے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے، لیکن حقیر فقیر کے نانا جان بہت بڑے عالم تھے۔ اب اس کا اثر دیکھ لیجئے۔ پھر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ تو علم و قابلیت کی ایک وسیع اور اس کائنات تھے، ان کو کیسے علم نہیں ہو سکتا؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب روایت کو بچانا ہے یا پورے اسلام کو بچانا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت کو بچانا ہے پھر باقی کچھ نہیں بچنے والا۔ اولادی رسول تو بہت بعد میں آتا ہے حضور، جب آپ اجماع کو غلط کہہ دیں گے، جب آپ اجماع پر اپنا اعتماد اٹھا دیں گے تو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، کچھ بھی۔ سادہ لفظوں میں امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کا صحابی رسول خلیفہ ہونا، امیر المؤمنین ہونا بھی اجماع سے ثابت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جگر گوشہ رسول ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ اجماع کا انکار کریں گے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اجماع پر شک کا اظہار کریں گے، اجماع کو ناقابل اعتبار کہیں گے تو کچھ بھی باقی نہیں بچنے والا۔ تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ یا تو روایت کو چھوڑ دیں یا اس میں تعویل کر دیں۔ لیکن اب اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ 36 مقامات پر آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے فدق کا مطالبہ کیا ہے،
کیسے چھوڑ دیں؟ پھر وہ تعویل کر دیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تردد تھا فدق کے بارے میں، اس کو دور فرمانے کے لیے گئی تھیں، باقی جو اموال کا مطالبہ تھا وہ ضمناً آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ روایت جو ہے 36 مقامات پر آئی ہے اور 25 مقامات پر اس میں ایک راوی ہیں ابن شہاب زہری، اور شیعہ کے معتبر علماء کے نزدیک وہ شیعہ ہیں۔ آپ یہ شیعہ علماء سے پوچھیں گے نا، اس پر وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں ابن شہاب زہری سنی تھے، اور حوالہ سنیوں کی کتاب سے دیں گے۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں کہ ابن شہاب زہری سنی تھے۔ اچھا، پھر ایک اور سوال حقیر فقیر کے اپنے ذہن میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ گئی تھیں فدق میں حق مانگنے یا دوسرے ترکے میں، تو سوال میرا یہ ہے، ذاتی سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دوسری کتابوں میں نہ ملے، کیونکہ یہ میرے ذہن میں اٹھا تھا اچانک کچھ دیر پہلے کہ سیدہ فاطمہ گئی تھیں، تو کیا ازواجی مطہرات جو اس وقت حیات تھی ان کا حق نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں؟ وہ کیوں نہیں تشریف لے کر گئیں؟ تو کیا سیدنا ابو بکر و عمر ان کے لیے بھی غاصب کہلائیں گے؟ اچھا، اس کے ضمن میں ایک اور سوال آتا ہے ذہن میں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم خود پڑھا کرو، اس سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، اور منکرین حدیث شیعہ علماء کو اس بات کا کیا جواب دیں گے جب وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم؟ اس آیت کریمہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس آیت کریمہ سے تو صاف لگتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حق تھا فدق۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کا حق تھا، اس بات کو مان لیں گے، تو سیدنا ابو بکر و عمر کا ناحق ہونا لازم آئے گا، اور اس کے بعد اجماع کا ناقابل اعتبار ہونا لازم آئے گا، اور جب اجماع کا ناقابل اعتبار ہونا لازم آ گیا ایک دفعہ اور آپ نے مان بھی لیا، تو پھر آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ قرآن ثابت کر سکتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ثابت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ اولاد رسول کو ثابت کر سکتے ہیں۔ باقی فدق اور اس کا حق ہونا وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اچھا، قادیانیوں نے بھی یہ طریقہ شیعہ سے مستعار لیا ہے خاتم النبیین کے معاملے میں۔ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جب ان کو احادیث دکھائی جاتی ہیں کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبیوں کو کہتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں واضح نص کے خلاف ہے، صریح نص کے خلاف ہے، یعنی قرآن کریم کے خلاف ہے، اس لیے نہیں مانی جائیں گی۔ ایسے ہی جب آپ شیعہ علماء سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں ہوتی، تو وہ کہیں گے کہ احادیث چونکہ صریح نص کے خلاف ہیں، قرآن کریم کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو ترک کر دیا جائے گا۔ یعنی قادیانیوں نے یہ طریقہ شیعہ علماء سے مستعار لیا ہے۔